سورہ مبارکہ انبیاء کی 105 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کو ہم نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں وعدہ فرما رہا ہے، ایک بشارت دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے بے شک بتحقیق، ان بچوں کو بٹھا دیں تاکہ پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد پروردگار وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ بتحقیق ہم نے ذکر کے بعد زبور میں یہ بات قرار دی، یہ بات لکھ دی، یہ بیان کر دیا، یہ بتا دیا۔ اور کل کی مجلس میں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ یہاں پہ ذکر سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس بات کو اب ہم قرآن میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم پہلے تورات میں بھی ذکر کر چکے ہیں، اور زبور میں بھی ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم ساری روئے زمین، پوری کی پوری زمین صالحین بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ وزان گرامی، کل کی مجلس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ تمام کے تمام ابحاث جو عقیدہ مہدویت سے مربوط ہیں، انشاءاللہ اس عشر محرم الحرام میں ہم ان پر گفتگو کریں گے، اور آپ سے یہی درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ سوال آپ لکھ کر ریٹن سوال آپ یہاں کی جو کمیٹی ہے اس تک پہنچا دیں، اور انشاءاللہ ہم ہر روز مجلس کے بعد اس کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو عقیدہ مہدویت ہے، کیا یہ صرف اور صرف اہل اسلام کے ہاں موجود ہے یا پھر دوسرے مذاہب بھی اس میں شریک ہیں؟ تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ دوسرے مذاہب کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ وہ سب کے سب، چاہے وہ آسمانی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی غیر آسمانی مذہب ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی مسیحی ہو، سب کے سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی نجات دہندہ نے، کسی نہ کسی مصلح نے، کسی نہ کسی اصلاح کنندہ نے اس دنیا پر آنا ہے کہ جس نے اس انسانیت کو ظلم و جور سے نجات دلانی ہے۔ اب ہماری بحث یہ تھی کہ جو اہل اسلام کے ہاں عقیدہ مہدویت موجود ہے، کیا یہ عقیدہ صرف اہل شیعہ کے ہاں ہے یا دیگر اسلام کے مکاتب فکر، دیگر اسلام کے مذاہب بھی اس میں شریک ہے؟ تو ہم نے اس کو یہ ثابت کیا کہ دیگر برادران بھی اس عقیدے میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ سب کا سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ہستی نے آنا ہے جس نے اس پوری زمین پر حکومت کرنی ہے اور دین اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ لیکن جو آج ہماری بحث ہے، جس کا آغاز ہم نے کل کیا تھا، وہ یہ بحث ہے کہ اس عقیدہ مہدویت کی اسلام میں بنیاد کیا ہے، عقیدہ مہدویت کی اصل کیا ہے۔ تو کل ہم نے یہ بتایا کہ جو بھی ہم عقیدہ لیں گے، جو بھی ہم عقیدہ بنائیں گے، وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، بلکہ جو بھی عقیدہ ہو، چاہے وہ توحید پر ہو، چاہے وہ خدا کی صفات پر ہو، چاہے وہ نبوت کے بارے میں عقیدہ ہو، چاہے وہ انبیاء کی عصمت کے بارے میں عقیدہ ہو، چاہے وہ امامت پر عقیدہ ہو، چاہے وہ علی کی ولایت پر عقیدہ ہو، چاہے وہ امام زمانہ کی امامت پر عقیدہ ہو، اس عقیدے کو ہم اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے۔ ہم کوئی بھی عقیدہ جسے ہم یہ کہیں کہ یہ فقہ جعفریہ
یا یہ امامیہ کا عقیدہ ہے وہ ہم اپنے پاس سے نہیں بناتے، بلکہ اس کی بنیاد یا اللہ کی کتاب ہوتی ہے یا پھر اس کے رسول محمد مصطفیٰ کا کوئی نہ کوئی فرمان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ مہدویت ہے اس کی بنیاد بھی قرآن سے ہونی چاہیے، اس کی بنیاد بھی، اس کی اصل بھی اللہ کے رسول کے فرمان سے ہونی چاہیے۔ تو جس آیت مبارکہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، ایک یہ آیت ہے کہ جو اسی عقیدہ مہدویت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں گے، ارشاد پروردگار ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ مبارکہ انبیاء کی 105 نمبر آیت ہے، اور یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہی قرآن ہے کہ جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ اگر کوئی سنی تشریف فرما ہے اس کو بھی اس بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے، وہ چلا جائے گھر میں سورہ مبارکہ انبیاء کھول کے دیکھ لے کہ جس میں خدا نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس زمین کو وارثین کی حوالے کریں گے، اس زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آدم سے لے کر اب تک زمین پر تو ظالمین کی حکومت رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ظالم اس زمین پر حکمران بنے بیٹھے رہے، اب بھی ظالمین کی حکومت ہے۔ لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الارض یعنی پوری زمین پر صالحین کی حکومت ہوگی، پوری زمین صالحین کی وراثت ہوگی، لیکن اب تک تو صالحین کی حکومت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یا تو پھر قرآن کے وعدے کو معاذ اللہ جھوٹا ماننا پڑے گا، یا پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی ایسی ہستی نے آنا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا اس زمین پر صالحین کی حکومت کو قائم کرے گا۔ کسی ہستی نے آنا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا اس زمین پر ظالمین کا کلا کما کروائے گا۔ اور اسی لیے تو ہم امام زمانے کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا قوم یا کفر و طغیان، ہمارے سلام ہو آپ پہ کہ جو کفر اور طغیان کا کلا کما کر دیں گے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، یہ امام مہدی کی اس حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ظلم نہیں ہوگا، جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جس میں امن ہوگا۔ یہ پہلی آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری آیت جس میں ارشاد پروردگار ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ذات ہے، وہ پروردگار کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو، جس نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو ہدایت دے کر بھیجا۔ اب توجہ کریں، یہ رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، یہ نہیں ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو 40 سال کے بعد رسالت جس کو ملے، نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت بھیجا جب سے وہ پہلے مادی تھا، یعنی ہم نے اس کو ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے جو ہمارا عقیدہ ہے، فقہ جعفریہ کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ رسالت کے بارے میں نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے مثلا نبوت سے پہلے معصوم نہیں تھے، نبوت سے پہلے نعوذ باللہ علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہم اس محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول مانتے ہیں کہ جو نبوت سے پہلے بھی رسول تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھا، بلکہ وہ ایسا نبی ہے کہ جو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب جناب آدم کی مٹی، پانی اور مٹی کو آپس میں ملا کر جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ توجہ کیجیے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔ اب ہم امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب
ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے، یا ایسے رسول پر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پیغمبر اسلام اس سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کا تو جناب جبریل نے ایک اور فرشتے کی مدد سے پہلا بائی پاس آپریشن کیا تھا، ان کے دل کو نکالا تھا، ان کے دل کو آب کوثر سے دھویا تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے، کانا نبیًا و آدم بین الماء والطین، کہ یہ ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو خدا نے پہلے ہدایت دے کر بھیجا، اور اس کی جو شان بیان کی وہ کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرمایا نا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم، یزکیہم، جو ان کو پاک کرتا ہے۔ اب پاک کون کر سکتا ہے کہ جو خود پاک ہو؟ جو خود پاک نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بحث ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے، تاہم شان رسالت کے چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات کہ جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، یعنی پہلے ہدایت دی پھر مبعوث پر رسالت کیا۔ پہلے رسول کو مہدی بنایا، مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ۔ پہلے رسول کو ہدایت دی تب مبعوث پر رسالت ہوئے۔ فرمایا دین الحق، دین حق بھی ہم نے اس کو دیا، رسول کو ہم نے دین حق دیا۔ کیوں دیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہم اس دین حق کو جو ہم نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے، اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے اس دین اسلام کے غلبہ حاصل کرنے سے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ پس خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو جو مبعوث کیا، مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ دین جو لے کر جا رہے ہیں، اس دین کو تمام دینوں پر ہم نے غلبہ عطا کرنا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ یعنی اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اگر عربی جاننے والے حضرات تشریف فرما ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ، لام یہاں پہ تعلیل کے لیے ہے، تاکہ ہم نے اس لیے مبعوث کیا، ہم نے یہ دین دے کر اس لیے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں۔ تو پتہ چلا کہ بعثت رسالت محمد مصطفیٰ کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کو تمام عالم کے دینوں پر، تمام دنیا کے دیگر مذاہب پر خدا غلبہ دینا چاہتا ہے، اور جب غلبہ دے گا تو اس سے مشرکین کو تکلیف بھی ہوگی، جس کو خدا نے بیان کر دیا۔ لیکن اب یہاں پہ رک کے ہم نے سوچنا یہ ہے، سوال یہ کرنا ہے کہ کیا اب تک دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا یا نہیں؟ توجہ ہے میرے محترم دوستو کہ ابھی تک خدا نے تو کہہ دیا، خدا نے کہا ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق اس لیے دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ دیں، غلبہ ادا کریں۔ اب رسول خدا آ گئے، دین لے کر آئے، دین کو پہنچایا، احکام حلال و حرام پہنچا دیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول خدا کے زمانے سے لے کر اب تک دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا یا نہیں؟ اگر آپ فزیکلی دیکھتے ہیں، اگر آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دین اسلام رسول خدا کے بعد سے لے کر اب تک دن بدن مغلوب ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد پہ۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس دین کو دیگر تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، غلبہ دینا چاہتا ہے خدا، لیکن جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔
ابھی تک دین اسلام کو تو غلبہ نہیں ملا. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے، یا خدا کا جو قرآن میں یہ ارشاد ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس میں کوئی شک کرے، یا پھر اس بات کو مانے کہ واقعاً خدا بند عالم نے اس دین کو ضرور غلبہ دینا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ہستی آئے گی جس کے ذریعے دین اسلام غالب ہوگا. کیا آج کے یہ دعوے کرنے والے کہ جو ایک بابری مسجد کو نہیں بچا سکتے، جو ایک مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیا یہ دین اسلام کو غلبہ دیں گے؟ نہیں نہیں میرے محترم دوستو، اگر کوئی غلبہ دینے والا ہوگا تو وہ حسین کی نسل سے ہوگا کہ جس حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کے دین اسلام کو بچایا تھا. خدا بھی اسی کی نسل سے کسی کو بھیجے گا کہ جو دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے گا. مذاہب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا دین ہے، وہ کون سا ہے؟ مسیحیت. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی دین کے فالوورز ہیں تو وہ کون ہیں؟ دین مسیحیت، مسیحی ہیں، کرسچینٹی ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو تمام مذاہب پر غلبہ عطا کرنا، یہ خدا کا ارادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو غلبہ دین اسلام کو جس کی خدا نے ٹھانی ہے، یہ کس کے ذریعے عطا کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، اب تک تو دین اسلام مغلوب نظر آ رہا ہے، بلکہ دن بدن مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. پوری دنیا میں اس وقت جو عالم اسلام کی زبوں حالی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی دن بدن بظاہر جو مسلمان جو دین اسلام پر ہیں وہ مغلوب ہو رہے ہیں، اور دیگر مذاہب والے، چاہے ان کا تعلق مسیحیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق بدھزم سے ہو، آپ دیکھتے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. چائنا میں دیکھیے، وہاں پہ زیادہ تر مذہب جو ہے بدھزم ہے. جاپان میں دیکھیے، یورپ میں دیکھیے، دوسرے مذاہب غالب ہو رہے ہیں اور بظاہر اسلام مغلوب ہو رہا ہے. یعنی اسلام کو ماننے والے مسلمان جو ہیں وہ، اور یہ بھی آپ توجہ کریں کہ غلبہ کب ملتا ہے، یعنی ایک مذہب، ایک دین کو غلبہ کب نصیب ہوتا ہے؟ غلبہ اس وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب اس دین کے ماننے والے ویل سیٹلڈ ہوں، ان کی معاشیات صحیح ہو، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، ان کے پاس دنیا اس وقت جن چیزوں سے رول کرتی ہے، ان کے پاس تعلیم ہو، ان کے پاس علم ہو، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، ان کے پاس ذرائع معاش ہو. جب کسی دین کے ماننے والوں کے پاس یہ ذرائع ہوں گے تو ان کے پاس حکومت کرنے کے لیے بھی ایک زمینہ ہوگا. اب جب حکومت ان کی ہوگی تو پھر وہ اپنے دین کو جس پر وہ ہیں اس کو پورے عالم یعنی پوری زمین پر پھیلانے کی بھی قدرت رکھیں گے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. تو عزیزان گرامی، خدا کا وعدہ ضرور ہے، لیکن ابھی تک تو اسلام کو غلبہ نہیں ملا. پیغمبر اسلام آئے، دین لے کر آئے. خدا چاہتا تھا کہ پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کے ذریعے اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے. یہ دوسری آیت. آگے چلیے، ایک اور آیت سورہ مبارکہ نور میں جس میں خدا یہ وعدہ فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. یہاں پہ یہ بھی توجہ کیجئے گا کہ خدا وعدہ کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ صاحبان ایمان کے ساتھ. پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی صرف صاحبان ایمان نہیں ہے بلکہ وہ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں.
اور یہ بات بھی بیان کر دی جائے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ایھا الذین آمنوا کا جملہ یا لفظ استعمال ہوا تو وہاں پر ایمان والے مراد ہیں، اور اگر ان ایمان والوں میں سے اس آیت کا سب سے پہلا کوئی مصداق ہے تو میرا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا، وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کہ جو صاحبان عمل صالح ہیں ان کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ ہے سورہ مبارکہ نور کہ ہم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ جو حضرات عربی زبان عربی قواعد کو جانتے ہیں، تاکید کے صیغے ہیں، ایک لام تاکید ہے، دوسرا نون تاکید ہے۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ان کو ہر حالت میں ضرور بر ضرور اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، یعنی ہم نے ان کو اس زمین پر ہر حالت میں چاہے جیسی بھی حالات ہوں، ہم نے ایمان والوں کو اور صاحبان عمل صالح کو ہم نے یہ وعدہ دیا، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا نائب بنائیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ہم نے اس سے پہلے والوں کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، جس طرح ہم نے اس سے پہلے والوں کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ پھر فرمایا ہم کیا کریں گے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ہم ان کو تمکین دیں گے، قدرت دیں گے۔ توجہ، پوری توجہ، اس آیت پہ آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان کو اس دین کے ساتھ اس زمین پر قدرت دیں گے کہ جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کیا تھا۔ پوری توجہ میرے محترم دوستو، پوری توجہ، یہ قرآن کا وعدہ ہے، کس کے ساتھ؟ صاحبان ایمان کے ساتھ، صاحبان عمل صالح کے ساتھ، کہ ہم ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے اور ان کو اس زمین پر قدرت دیں گے اس دین کے ساتھ کہ جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کیا تھا۔ اب عزیزان گرامی، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ وہ کون سا دین ہے کہ جو خدا نے مومنین کے لیے، جو خدا نے اعمال صالح انجام دینے والوں کے لیے پسند کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی تو دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں کہ جس کی تکمیل ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی دین ہے کہ جس کی تکمیل ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ادھر سے اللہ کے رسول امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ادھر سے یہ آیت جناب جبریل لے کر آتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، ہم نے آج اپنی نعمت کو آپ پہ تمام کر دیا، اور ہم نے اے میرے حبیب آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ توجہ ہے؟ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہاں پہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کون سا دین ہے جو پسندیدہ دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ لیکن اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ہم ان کو اس دین کے ساتھ تمکین دیں گے، ارتضیٰ لہم، یعنی جس دین پر ان کے لیے خدا نے جو دین پسند کیا ہے یا جس دین پر خدا راضی ہے، تو یہی رضیتوں کا صیغہ بھی وہیں پہ ہے، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، وہاں پہ تو واضح کہہ دیا کہ ہم جس دین پر راضی ہیں اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے اسلام کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک ولایت علی کا اعلان نہیں ہوا، اس وقت تک نعمت کو تمام نہیں کیا، اس وقت تک اتمام نعمت کی خدا نے بات نہیں کی جب تک ولایت علی اس دین میں نہیں تھی، اور اس وقت تک دین خدا کے لیے پسندیدہ دین نہیں تھا جب تک اس میں ولایت علی نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ خدا کا دین
جو خدا کا پسندیدہ دین ہے اور جس دین کے ساتھ خدا نے اس زمین پر صاحبان ایمان کو، صاحبان عمل صالح کو تمکین دینی ہے، غلبہ دینا ہے، اس دین میں ولایت علی ابن ابی طالب کا ہونا ضروری ہے۔ کہ ہم نے آج، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت کا اس پہ اعترافات موجود ہیں کہ جب جناب رسول خدا نے آخری حج کے موقع پر ولایت علی کا اعلان کیا، اس کے بعد خدا نے یہ آیت بھیجی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے پہلے اسلام میں سب کچھ تھا، ولایت علی نہیں تھی، نہ دین مکمل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ یہ دین خدا کے لیے پسندیدہ تھا۔ دین خدا کے لیے تب پسندیدہ بنا کہ جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ اب آئیے اس آیت پر فرمایا کہ ہم نے انہیں اس زمین پر قدرت دینی ہے اس دین کے ساتھ جس پر میں راضی ہوں۔ بس وہ دین جس پر خدا راضی ہے وہ دین ہے جس میں ولایت علی ہے، جس میں امامت علی کا اقرار ہے، وہ دین ہے۔ تو پتا چلا کہ خدا، توجہ، پوری توجہ میرے عزیز دوستو، کہ خدا جن کو اس زمین پر قدرت دے گا، جن کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا، ان کا امام علی ہوگا۔ وہ ولایت علی کے قائل ہوں گے، وہ ولایت علی کے قائل ہوں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے یہ جو صفت ہے نا صاحبان ایمان کی، کہ یہ صاحبان ایمان ہوں گے، عمل صالح والے ہوں گے، ان کو ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے اور ان کو اس دین کے ساتھ قدرت دیں گے، اس دین کے ساتھ غلبہ عطا کریں گے کہ جو ہمارا پسندیدہ دین ہوگا۔ اور خدا کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ کہ جس میں ولایت علی ہے، جس میں امامت علی ابن ابی طالب کا اقرار موجود ہے۔ بس پتہ چلا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے، صاحبان ایمان بھی ہوں گے، صاحبان عمل صالح بھی ہوں گے، اور ان کا امام علی ابن ابی طالب بھی ہوگا۔ اگلی کیا صفت ہے؟ اگلی کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کو پہلے یہ خوف میں ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو زمانے والوں نے خوف مبتلا کیا ہوگا۔ من بعد خوفہم امنن، کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے محترم دوستو؟ ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ اب ذرا خوف پہ توجہ کیجئے گا کہ طول تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے، جو بھی علی ولی اللہ پڑھتا رہا اسی کو خوف کی حالت میں رہا، اسی کو کبھی قتل کیا گیا، کبھی زہر دیا جاتا ہے۔ آپ توجہ کر لیں، یعنی طول تاریخ میں آپ دیکھ لیں۔ یہ اور بات ہے، آج بھی انسان اگر دیکھے تو ہمارے علماء بھی خوف کی حالت میں ہیں، بیچارے بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں جاتے، کہتے ہیں نا کہ بلٹ پروف گاڑی ہو، بم پروف گاڑی ہو، کہیں ہم پہ کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں ہم پہ کوئی گولی نہ چلا دے۔ خوف تو ہے نا؟ ذرا آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ اگر خوف نہ ہو پاکستان میں تو ہمیں باہر سکیورٹی کھڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوف تو ہے نا؟ آج کس حالت میں؟ خوف کی حالت میں۔ آج آپ کی مساجد میں کیا حالت ہے؟ خوف کی حالت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خوف ہوتا ہے یہاں پہ کوئی سوئسائڈ بمبار نہ آ جائے، یہاں پہ آ کے ہم پہ کوئی سوئسائڈ اٹیک نہ کر دے، کوئی یہاں پہ ہم پہ گولیوں کی بوچھار نہ کر دے۔ خوف ہے، خوف کی حالت ہے۔ اور جو خوف کا معنی ہے وہ بہرحال یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایک ڈر ہے، ڈر کی حالت میں ہے، اور طول تاریخ میں شیعان علی ڈر کی حالت میں رہے۔ کسی کو قتل کروایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام علی لینے پر پابندی تھی۔ اور یہ جو تقیہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب خوف ہوتا ہے قتل کا،
جب خوف ہوتا ہے آپ کی مال اور جان کے لٹ جانے کا، جب خوف ہوتا ہے آپ کی عزت و آبرو کے پامال ہونے کا، تو اس وقت امام نے کہا آپ پہ تقیہ واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف تھا تو تقیہ واجب ہوا، اگر خوف نہ ہوتا تقیہ کا حکم نہ ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات پہ۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ علی والے خوف نہیں رکھتے تھے، نہیں، یہ میں نے اسی لیے دلیل دے دی کہ اگر خوف نہ ہوتا، طاقت کا خوف ہے، مال و جان کے ضائع ہونے کا خوف ہے، عزت و آبرو کے چلے جانے کا خوف ہے، بس اسی خوف کی وجہ سے امام نے کہا ہمیں آپ کی زندگیاں عزیز ہیں، اس لیے ہم آپ کو تقیہ کا حکم دیتے ہیں۔ خوف ہے، خوف کی حالت میں علی کو ماننے والے ہمیشہ خوف کی حالت میں، حکمران ان سے ٹکرا رہے ہیں، حکومت والوں کو ان سے کیا خوف ہے کیونکہ یہ علی والے ہیں، اسی لیے ان کو کبھی قتل کرواتے ہیں۔ اور کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جہاں پہ علی والوں کے ساتھ ایجنسیوں نے ان کے اوپر نظریں نہ رکھی ہوں۔ آج بھی یہی دور ہے، آج بھی یہی زمانہ ہے کہ جہاں جہاں علی والے ہیں، ممکن ہے یہاں اس مجلس میں بھی کوئی بیٹھا ہو کہ جو ہماری اس مجلس کو نوٹ کر رہا اور وہاں تک پہنچا دے، کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ بہرحال میں کہتا ہوں یہ میں حقیقت میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو شیعان برادران ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جہاں پہ شیعان علی کو مغلوب کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، ہر طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، اور اس وقت کے جاسوس پیچھے لگائے گئے۔ آپ واقعہ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی علی بن یقین کو خط لکھا کہ آج کے بعد آپ نے الٹا وضو کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جاسوس لگا دیے گئے تھے، اس کے پیچھے جواسیس تھے جو کہا جا رہا تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ اب امام علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا، امام نے فوراً خط لکھا کہ آپ نے آج سے لے کر فلاں دن تک الٹا وضو کرنا ہے۔ انہوں نے الٹا وضو کیا، صحیح ہے۔ اب عزیزان محترم جب خوف ختم ہوا تو امام نے کہا بس ٹھیک ہے، اب آپ اپنا صحیح وضو کر لیں۔ اسی طرح علی کو ماننے والے جب بھی رہے، مشکل میں رہے، تنگی میں رہے، حضرت حجر بن عدی کا واقعہ دیکھیے، جن کا شام میں مزار ہے، ان کے 6 اور صحابہ بھی ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام حمام بن حجر ہے۔ یہ وہ عظیم جانثاران علی ہیں، جانثاران ولایت علی ہیں کہ جنہوں نے علی کے نام پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، خوف کی حالت میں رہے۔ پتہ چلا یہ علی والے ہیں، کوفے سے گرفتار ہوئے اور شام میں لے جایا گیا اور مطالبہ یہی کیا گیا کہ تم علی علی کرنا چھوڑ دو، نعوذ باللہ علی پہ تبرہ کرو، نعوذ باللہ علی سے بیداری کا اعلان کرو، لیکن ہمارے سلام ہو ان جیسے جانثاران علی پر۔ اور آج بھی عزیزان محترم امام زمانہ کے انقلاب کے لیے بھی ہمیں ایسے ہی جانثاروں کی ضرورت ہے، ایسے ہی فداکاروں کی ضرورت ہے کہ جن کے اندر ایمان بھی حضرت حجر بن عدی جیسا ایمان ہو کہ جب ان کو جلاد کے سامنے لایا جاتا ہے، پوری توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، جب جلاد کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ولایت علی سے انکار کا اعلان کریں، آپ علی سے بیزاری کا اعلان کریں، لیکن حضرت حجر کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہا ہم قتل کر دیں گے، کہا اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی دن کا تو انتظار تھا۔ حضرت حجر نے کہا مجھے غسل کرنے دیا جائے، کہا نہیں، آسمان سے بادل آیا، بارش برسی۔ اور یہاں پہ ایک بڑا ہی ایک یعنی عظیم جملہ ہے، جناب حجر اور ان کے بیٹے ہیں حضرت حمام بن حجر، اس طرح کی ولایت پیدا کرو اپنے اندر۔ اگر چاہتے ہو نا کہ امام کے جانثار بننا چاہتے ہو، امام کے سپاہی بننا چاہتے ہو، امام کے ناصحان بننا چاہتے ہو، امام کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو میرے عزیز دوستو، میرے جوان دوستو، ہمیں اپنے اندر اس طرح کا جذبہ چاہیے، ہمیں حجر بن عدی جیسا، حجر کے بیٹے حمام بن حجر جیسا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں اور ہم امام کہیں بھئی آپ نے اب یونائٹڈ کنگڈم کو، یوکے کو چھوڑ کے آ جانا ہے،
مجھے سوال کا جواب دیجئے، کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی اچھی اچھی نوکریاں یہاں کے سہولتیں چھوڑ کے امام کے پاس چلے جائیں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ قتل ہو جانا بڑی بات اور بات ہے، جب تک ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے بہت مشکل مرحلہ میرے عزیز دوستوں۔ حضرت حجر کے سامنے حضرت حمام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور جو حضرت حجر تھے ان کا بیٹا ہے حمام بن حجر، حضرت حجر نے کہا نہیں، پہلے مجھے قتل کرو۔ حضرت حمام نے کہا پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو۔ اس نے کہا کیا حجر، ہم تو تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، کیا تم موت سے ڈرتا ہے؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا علی کے ساتھ طولانی ساتھ ہے، جو مجھے علی کی معرفت ہے، یہ جوان ہے، ممکن ہے اس کے اندر وہ جذبہ نہ ہو میرا قتل دیکھ کر علی پر قربان ہونے والی سعادت حاصل کرنے سے رہ جائے۔ کہا میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کرو، ممکن ہے میرا قتل دیکھ کے یہ ولایت علی سے پھر جائے اور عظیم سعادت سے محروم ہو جائے۔ علی والے خوف میں رہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے بلا یبدلنہم، یہاں پر بھی دو تاکیدیں کہ ہر حالت میں ہم نے ان کے خوف کو امن میں بدلنا ہے، اور ایسا امن ہوگا کہ پھر علی علی کرنے پر پابندی نہیں ہوگی، علی علی کرنے والے خوف میں نہیں ہوں گے، کیونکہ علی علی کرنے والے خوف میں نہیں ہوں گے، لیکن تیاری ہم نے کرنی ہے، ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو اس طرح کے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ امام کے ناصران کی کون کون سی صفات ہیں، اور جو 313 مولا کے صحابہ بتائے گئے ہیں کہ کیا صرف 313 ہی ہوں گے؟ نہیں، یا اور بھی ہوں گے۔ 313 تو امام کے سپہ سالار ہوں گے، جنرل ہوں گے، باقی اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن ان کی صفات کیا ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے۔ تو عزیزان محترم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم نے ان کے خوف کو امن میں ہر حالت میں بدلنا ہے۔ پس یہ اس وقت ہوگا کہ جب علی علی کرنے پہ پابندی نہیں ہوگی، ہر بندہ علی علی آزادی سے کہہ سکے گا، کیونکہ اس وقت ابو سفیان کے بیٹے کی نہیں بلکہ عمران کے بیٹے کی حکومت ہوگی۔ یہ اس وقت تھا علی پہ پابندی جب ابو سفیان کے بیٹے کی حکومت تھی، لیکن جب عمران کے بیٹے کی حکومت ہوگی اس وقت علی علی کرنا عبادت ہوگا، علی علی کرنا مومن کی پہچان ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگلی آیت سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو امام زمانہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے میرے امام نے تلاوت کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے۔ وَنُرِيدُ، ہم ارادہ رکھتے ہیں، خدا فرماتا ہے قرآن میں، ہم ارادہ رکھتے ہیں أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا۔ اس جملے کا توجہ کرنی ہے، کمزور نہیں تھے، طاقتور تھے، لیکن دنیا والوں نے اپنی چالوں سے ان کو کمزور کر دیا۔ خلافت ان کا حق تھا، ان سے چھین لیا گیا، حکومت ان کا حق تھا، ان سے چھین لیا گیا۔ آپ توجہ کریں نا، کہ رسالت مآب کی رحلت کے بعد اہل بیت کو کمزور کرنا شروع کیا گیا،
بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ جو فدق کا اہل بیت سے لیا جانا ہے یہ بھی در حقیقت آل محمد کو فائنانشلی کمزور کرنے کا ایک ذریعہ تھا. یہ بھی اس لیے کیا گیا, یہ بھی ہتھ کنڈا اس لیے اپنایا گیا تاکہ اہل بیت کو معاشی طور پر مفلوج کر دیا جائے, کیونکہ فدق بہت بڑا علاقہ تھا جہاں سے بہت زیادہ آمدنی آ سکتی تھی. اگر وہ آمدن آل محمد کے پاس آتی تو اہل بیت دین خدا کی صحیح انداز میں تبلیغ کر سکتے. کمزور کیا گیا یا نہیں؟ وہی علی ہے کہ جو ہر جنگ میں رسول خدا کے ساتھ ہیں. کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو. علی کمزور ہے کہ نہیں؟ رسول خدا کے بعد وہ علی ہے کہ 25 سال تک تلوار نہیں اٹھائی. یہ بہت بڑا سوال ہے. رسول خدا کے زمانے میں علی کے بغیر کوئی جنگ فتح نہیں ہوتی, اور اس کے بعد تینوں خلفاء کے زمانے میں علی وہ ہیں کہ تلوار کو ہاتھ نہیں اٹھاتے. علی وہی طاقتور ہے لیکن ظاہراً کمزور بنا دیا گیا ہے. مجبوری ہے نا, بظاہر ان کو کمزور کر دیا گیا. اسی طرح جو فدق ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کو اہل بیت کو فائنینشلی کمزور کر دیا جائے. تو خدا فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ان کو کیا کریں گے, نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم ان کو امام بنائیں گے, وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. پہلی آیت میں کیا فرمایا تھا سب سے پہلے والی میں کہ زمین کا وارث ہم صالحین کو بنائیں گے. اب یہاں پر جو کہا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ظاہراً ان کو کمزور کر دیا جائے گا. وہ کمزور ہوں گے نہیں, ان سے خلافت ان کا حق تھا چھین لی جائے گی. جو ان کے حقوق تھے ان کو پامال کر دیا جائے گا, ان کو قتل کر دیا جائے گا, ان کو قید خانوں میں بند کر دیا جائے گا, ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا. کہا ہم ان کو وارث بھی بنائیں گے, اور ساتھ ان کی جو صفت بیان کی وہ کیا کہا ہم ان کو امام بنائیں گے. تو پتا چلا کہ جو زمین کے وارث ہوں گے وہ امام بھی ہوں گے. تو بھیجیے محمد والے یہ ہم نے 4 آیتیں 5 آیتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں قرآن سے اسی عقیدہ مہدویت کے بیان تھے جو اس بات پہ گواہ ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس زمین پر اسلام کو غلبہ عطا کرے گا. کسی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے, اور کسی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنانا ہے. اور خصوصاً یہ جو میں نے آیت بیان کی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یہ جو آیت ہے یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے جس طرح اس سے پہلے والے لوگوں کو خلیفہ بنایا. اور یہ اگلی آیت وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اس دین کے ساتھ ہم ان کو غلبہ دیں گے کہ جو ہمارا پسندیدہ دین ہے. اب یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ خدا نے اپنے پسندیدہ دین کو ضرور غلبہ دینا ہے, لیکن جن کے ذریعے غلبہ دینا ہے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان ہوں گے, صاحبان عمل صالح ہوں گے, اور وہ اس دین پر ہوں گے کہ جو خدا کا پسندیدہ دین ہے. اور اگر کوئی خدا کا پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے, اور ایسا دین اسلام کہ جس میں ولایت علی کا اقرار ہوتا ہو. انشاءاللہ کل سے ہم احادیث رسول سے بھی جو تقریباً زیادہ تر ہمارے برادران اہل سنت کی کتب سے ہم لے کر آئیں گے, ان کے ذریعے ہم عقیدے کو ثابت کریں گے. عقیدہ مہدویت رسول اللہ کی زبان میں کیسا ہے, کیوں کر ہے, کیا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر دنیا والے آل محمد کو سمجھ لیتے, پہچان لیتے, تو یقیناً آج آپ یوں زمین پہ بیٹھ کے سیدہ زہرا کو ان کے مظلوم فرزندوں کو قرصہ نہ دے رہے ہوتے.
اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ حسین علیہ السلام، کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرے امام مدینے سے چلے اور امام نے مختصر قیام کیا مکے میں۔ امام نے ارادہ فرمایا تو میں حج کروں گا، لیکن اتنا مظلوم ہو گیا فرزند رسول کہ جس حسین نے 25 حج پیادہ کیے تھے، 25 حج، اس حسین کو آج حج نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کہ آج حسین اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا تیاری کرو، میں نے حج نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں شاید کعبے سے آواز آئی ہوگی، اے حسین آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اے حسین میرے حج کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو یقیناً حسین علیہ السلام نے کعبے سے مخاطب ہو کے کہا ہوگا، کعبہ مجھے تیری حرمت بچانا ہے۔ اے کعبہ میں اس میدان کربلا میں جا رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ میں اپنی قربانی کو پیش نہیں کروں گا تو حج بھی نہیں بچے گا، تیرا طواف نہیں بچے گا، تیری حرمت نہیں بچے گی۔ بس عزادارو، میرے امام عالی مقام نے 8 ذی الحجہ کو سن 60 ہجری کو مکے سے کربلا کا رخ کیا، اور امام 2 محرم کو آج کے دن، آج 2 محرم کی شب ہے، امام کربلا میں پہنچے۔ میرے امام نے حضرت عباس کو کہا، عباس بھیا ذرا کربلا کی مٹی تو اٹھانا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کربلا کی مٹی کو اٹھا کے میرے امام کے سامنے کیا۔ امام نے کربلا کی مٹی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا ہا ہنا محط رحالنا و مسکن دماغنا، ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری شہادت